السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فعن سليمان بن سرد رضي الله تعالى عنه قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ذهب منه ما يجد. فقالوا له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. متفق علیہ۔ بخاری اور مسلم کی ایک روایت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ صحابی رسول سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ کنت جالسا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ ورجلان یستبان، اور دو آدمی آپس میں گالی گلوچ کرنے لگے۔ نبی علیہ السلام کی مجلس ہے اور یہاں آپس میں صحابہ اکرام لڑ پڑے۔ صحابہ اکرام بھی انسان تھے، تو وہ بھی کبھی لڑ لیتے تھے، تو دونوں آپس میں گالی گلوچ کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے یہ عمل اچھی بات نہیں ہے، یہ عمل اچھا نہیں ہے۔ اب اسی بیچ میں گرما گرمی ہوئی، گالی گلوچ کا معاملہ پہنچا اور انتہائی شدید غصہ ہوا۔ وَأَحَدُهُمَا قَدْ احْمَرَّ وَجْهُهُ، ان میں سے ایک شخص جو تھے ان کو اتنا شدید غصہ آیا اور غصے کا اثر دیکھیے ان کا چہرہ بالکل سرخ لال ہو گیا، انتہائی شدید غصہ۔ وَانْتَفَقَتْ أَوْدَاجُهُ، اور رگیں پھول گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا کہ دو لوگ غصہ ہو گئے اور غصے کے عالم میں گالی بکے جا رہے ہیں، بدزبانی کر رہے ہیں، گالی گلوچ کر رہے ہیں، اور ایک صاحب کا غصہ اتنا شدید ہے، اتنا خطرناک ہے کہ چہرہ لال ہو گیا اور ان کی رگیں پھول گئی اور بے قابو ہو رہے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: انی لأعلم کلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، میں ایک کلمہ جانتا ہوں، یعنی ایک ذکر ہے، ایک دعا ہے، ایک کلمہ ہے کہ اگر آدمی غصے کے وقت یہ پڑھ لے اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ غصے کے وقت اس کلمے کو پڑھ لے، اس دعا کو پڑھ لے، اس کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ کیونکہ یہ غصہ کیا ہے؟ غصہ یہ شیطان کا حملہ ہے، وہ انسان کو زیر کرتا ہے، انسان کو شکست دیتا ہے، انسان کو ناکام کرتا ہے۔ کس راستے سے؟ اسے غصے کے راستے سے وہ بھڑکاتا ہے، وہ ایک شعلہ ڈالتا ہے جس سے آدمی گرم ہو جاتا ہے، اور پھر اس غصے کے عالم میں وہ آدمی وہ کام کر بیٹھتا ہے جو نارمل حالت میں نہیں کرتا ہے۔ غصے سے بچنا ہے، غصہ آنا فطری چیز، انسان کو غصہ آئے گا،
وہ انسان کیا جس کو غصہ نہ ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں جس کو غصہ نہ ہے وہ گدھا ہے، بیوقوف ہے۔ انسان ہے تو غصہ آئے گا، اس کی عقل کام کر رہی ہے، غصہ آئے گا، شعور ہے، غصہ آئے گا، لیکن غصہ تو آئے گا، لیکن اس میں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، یہ ہوشیاری، یہ دانش مندی۔ ورنہ آدمی غصے کے عالم میں بکے جائے بیوی کو طلاق دے دے۔ غصہ آیا بچے کو مارا، اس کا ہاتھ فریکچر ہو گیا، مار دیا اس کی ہڈی ٹوٹ گئی، وہ چل نہیں پا رہا ہے، بیٹھ نہیں پا رہا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ آدمی غصہ ہو گیا ہے، میرے پاس ایک کلمہ ہے، اس کا علاج ہے، اگر اس کو یہ پڑھ لے اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، نارمل ہو جائے گا۔ کیا ہے وہ کلمہ؟ کہا لو قال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اگر یہ تعوذ پڑھ لے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، تو کہتے ہیں ذهب منه ما یجد، اس کے پاس جو غصہ ہے، جو گرمی ہے، ختم ہو جائے گا۔ فقالوا له ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال، تو لوگوں نے جا کے اس کو بتایا، کہا پڑھو تعوذ، پڑھو ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پڑھو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے غصے کے وقت تعوذ پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، اس کے پڑھنے سے تمہارا غصہ کنٹرول ہوگا، غصہ ٹھنڈا ہوگا۔ تو اس حدیث میں ایک بہت ہی جامع علاج بتایا گیا ہے، بہت کامیاب علاج بتایا گیا ہے۔ وہ کیا؟ غصہ آئے کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے۔ غصہ آئے تو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ شیطان ہم کو لے جا رہا ہے بربادی کی طرف، شیطان کھیل رہا ہے ہمارے ساتھ، شیطان ہم کو شکست دے رہا ہے، اس کے شر سے بچنا ہے۔ تعوذ کا اہتمام، اعوذ باللہ کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے۔ غصے کا بہت مناسب علاج شریف کے اندر بیان کیا گیا، لہذا ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے غصے کے وقت تعوذ کا اہتمام کریں اور اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھیں۔ یہی تو اصل بہادری ہے، یہی تو اصل بہادری ہے۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں اور لوگ فخر سے کہتے ہیں دیکھو میرا غصہ بہت خطرناک ہے، فخر سے کہتے ہیں میں بہت غصہ ہوتا ہوں، بچ کے رہنا، یہ فخر کی بات نہیں ہے، یہ بزدلی ہے۔ وہ آدمی کیا پہلوان جو خود سے ہار جائے، نفس اور آدمی کے بیچ میں شیطان حائل ہوتا ہے اور پھر غصہ دلا کر کے آدمی وہ کام کر لیتا جو نہیں کرنا چاہیے۔ سوچئے بیوی سے کتنی محبت ہے، بیوی سے کتنی محبت ہے، لیکن غصہ اتنا زیادہ ہے کہ بیوی کو طلاق دے دیا، اور پھر طلاق دینے کے بعد پریشان ہو جاتا ہے، آ کر کے مسئلہ پوچھتا ہے کہ ایسا ہوا ہے، کیا کرے؟ کتنے ایسے مسائل آتے ہیں۔ یا اس طریقے سے آدمی اپنے بیٹے سے ناراض ہو گیا کسی معاملے میں اور مار دیا ہاتھ میں جو کچھ تھا، اور پھر اس کے مارنے کے بعد اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا، اس کا دانت ٹوٹ گیا، چہرے پہ داغ آ گیا، اور پھر وہ آدمی پریشان ہے کہ دیکھو میں نے اپنے ہی بیٹے کو مار دیا۔ تو یہ بزدلی ہے کہ آدمی غصے میں کوئی ایسی حرکت کر لے جو نہیں کرنا چاہیے۔ غصہ پی جانا، کنٹرول کرنا، یہ بہادری ہے، یہ فخر کی بات نہیں کہ کوئی کہے مجھے بہت غصہ آتا ہے، میرا غصہ بڑا خطرناک ہے، بچ کے رہنا، یہ تو بزدلی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ، بہادری یہ پہلوانی یہ نہیں ہے کہ آدمی کسی کو پھٹک دے، پچاڑ دے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھو اتنا طاقتور ہے، اگر دونوں کے درمیان کشتی لڑائی جائے تو یہ اتنا پاورفل ہے، اتنا طاقتور ہے، یہ پھٹک دے گا، زمین پہ پچھاڑ دے گا۔ پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑ دے۔ بخاری کی روایت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حقیقت میں پہلوان وہ شخص ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول کرے، یہ پہلوانی، یہ بہادری، غصے میں اپنے آپ کو کنٹرول کر لینا، قابو کر لینا، اپنے آپ کو سنبھال لینا، یہ اصل بہادری ہے۔ اور غصے میں بے قابو ہو جانا، کنٹرول میں نہ رہنا، آؤٹ آف کنٹرول چلے جانا، یہ بزدلی ہے، بہادری یہ نہیں ہے۔
لہذا ہم سب کو تعوذ کا کثرت سے اہتمام کرنا چاہیے، اور خاص طور سے جب غصہ ہے تو اس کا علاج پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، وہ یہ کہ تعوذ کا اہتمام کرے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کی ہر قسم کے فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.